دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفے تو آپ نے بے شمار پڑھے ہوں گے اور آپ کو پڑھنے بھی چاہیے، لیکن آج جو یا لطیفو کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پہلے وہ لوگ اس ویڈیو میں جلدی جلدی شامل ہو جائیں جو اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، جن کے گھروں میں دکھ ہیں، تکلیف ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ سمجھ لیں ابھی اسی وقت کے کون کون سے لوگ فوری طور پر اس عمل کو پڑھ کے ایمرجنسی طور پر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی وظائف اب تک بتائے ہیں، یہ وظیفہ ان تمام وظائف پر بھاری ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ والے بزرگ کا بتلایا ہوا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ یہ کوئی ایسی میری بہن ہو، کوئی ایسا میرا بھائی ہو کہ جس کے گھر میں فاقے ہوں، 3 بار بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لے۔ کوئی ایسا میرا بہن بھائی جس پر لاکھوں کا، کروڑوں کا قرضہ ہو، 3 بار اس طریقے سے عمل کو پڑھ لے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسی میری بہن ہو، کوئی ایسا میرا بھائی ہو کہ جو کسی سے محبت کرتا ہو یا کوئی اسے تنگ کرتا ہو، آپ اسی عمل کو پڑھ کے صرف اس بندے پر دم کریں۔ اگر وہ آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، دشمن ہے تو آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ آپ لوگ کسی کی زبان کو بند کروانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میری بہنیں شوہر کی زبان کو، یا پھر ساس کی زبان کو، سسر کی زبان کو، نندوں کی زبان کو بند کروانا چاہتی ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ لوگ کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ انگلی کرے وہاں بیٹھ جائے، جس طرف اشارہ کرے وہاں چلا جائے، آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں اپنے کسی بھی رشتے کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ یقین کریں، پانی پر دم کر کے پلا دیں اسے، یا پھر اسے قریب سے جا کر دم کر دیں۔ اگر قریب سے دم نہیں کر سکتے تو پھر دور سے تصور میں دم کر لیں، چاہے وہ آپ کا کوئی باس ہو۔ کوئی بھی رشتہ، کسی بھی رشتے کو چاہے مٹھی میں کرنا ہو، چاہے اس بندے کو قابو میں کرنا ہو، چاہے اس کی زبان بند کرنی ہو، چاہے آپ لوگ اسے اپنا غلام بنانا ہو، بس یہ نیت کر کے یہ عمل کریں اور اس پر دم کر دیں۔ جس مقصد کی نیت کر کے عمل کریں گے سامنے والے پر، وہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ میرا دشمن ہے اور اسی عمل کو پڑھ کے اس پر دم کریں گے پانی پر یا تصور میں یا سامنے جا کر، وہ بندہ دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ یہ بندہ میرے آگے پیچھے گھومے، اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ مجھے کچھ نہ بولے اور میرا غلام بن کے رہے، میری ہاں میں ہاں ملائے، اور یہ عمل پڑھیں چھوٹا سا اور پھر اس پر دم کریں، یقین مانیں پانی پہ دم کر کے پلا دیں یا سامنے جا کر یا تصور میں، ساری زندگی آپ کی غلامی کرے گا اور آپ کے خلاف ایک الفاظ تک نہیں بولے گا۔ اور کوئی اسے آ کر کہے گا آپ کے خلاف تو یقین کریں وہ پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کے خلاف نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کا کوئی محبوب ہو۔ آپ یہ عمل کریں۔ اور رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، تو اسی عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لیجئے گا دعا کر کے۔ آپ یقین کریں یہ اللہ والے بزرگ کا بتلایا گیا یہ وہ عمل ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، ساری زندگی اگر گزر گئی لیکن حالات نہ بدل سکے، گھر سے فکر فاقے دور نہ ہو سکے، مشکلات پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آپ نے کسی حال میں یا لطیفو کا یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ یا لطیفو کا یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا دنیا کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو چاہے دشمن کی زبان بند کرنی ہو، اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگانے ہو، کسی کو قابو میں کرنا ہو، قرضوں سے جان چھڑانی ہو، کوئی ایسا میرا بہن بھائی ہو، کوئی ایسی میری بہن ہو، کوئی ایسا میرا بھائی ہو کہ جو بے اولاد ہو، سالہ سال سے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا لطیفو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے
جو اس کی کامل رحمت، نرمی، باریکی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید اور احادیث نبوی میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بہت گہرائی میں وسعت رکھتا ہے۔ یا لطیفو کے معنی، لفظ لطیف کے بنیادی معنی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیرو، باریک بینی، وہ ذات جو ہر چیز کی باریکیوں کو جانتی ہے۔ نرمی، وہ ذات جو مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتی ہے۔ مہربانی، وہ ذات جو بندوں کی حالتوں کو بہتر بنانے پر مہربانی کرتی ہے۔ حکمت، ہر کام میں دانائی اور حکمت کا مظاہرہ کرنا۔ احسان، بندوں پر ان کے شعور سے بھی زیادہ احسانات فرمانا۔ قرآن مجید میں یا لطیفو کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے جن میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشورى، اللہ اللطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ قوت والا غالب ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ حدیث مبارک میں یا لطیفو کے معنوں اور اہمیت کو بیان بہت زیادہ بار کیا گیا ہے۔ اللہ کی صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر بے حد رحم کرنے والا اور مہربان ہے، اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس حدیث سے لطیف کی صفت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نرمی اور مہربانی سے بندوں کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ ذکر لطیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنے کی تاکید کی اور فرمایا اللہ کے ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی باریکی اور نرمی سے بندوں کے دلوں میں ایسی حکمت ڈال دیتا ہے کہ وہ اسے سمجھ نہیں پاتے، اور بے شمار اولیاء اللہ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا لطیف کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا اللہ کی صفت لطافت مخلوق کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ پوری دنیا کی دولت اگر آپ کو نہ مل جائے تو پھر مجھے کہنا آپ نے اس عمل کو گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے، جب دل کرے، جس دن چاہیں۔ کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا بھائی جو باس کی وجہ سے پریشان ہو، کسی کو اس کے باس نے بالکل ذلیل و رسوا کر دیا ہو، یعنی کہ نوکری پر جاتا ہو دوسرے اسٹاف کی بات سنتا ہو، اسے اہمیت نہ دیتا ہو، اسی عمل کو پڑھ کے وہاں پر آفس جائیں یا دکان جائیں، باس کو پانی پر دم کر کے یا پھر اس کو اس کے جتنا قریب ہو سکے جا کے ہلکی سی پھونک مار دیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، جتنی بار دم کرنا ہے کر لیں، اور پانی یا چائے میں پلا دے، تو اس سے بہتر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ سے محبت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوگی جو کبھی نہ مٹ سکے گی۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل سمجھ لیں۔ عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، چاہے کسی کو قابو میں کرنا ہو، چاہے کسی کی زبان بند کرنی ہو، چاہے کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو، چاہے اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگانے ہو، چاہے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، چاہے بے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ کوئی ایسی میری بہنیں، کوئی ایسا میرا بھائی جن کے رشتے نہ آتے ہوں، مائیں اپنی جوان بیٹیوں کے لیے عمل پڑھ لیں اور ان کے رشتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ 1-2 گھنٹے میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں 3 بار پڑھتے ہی بتلائے ہوئے طریقے پر فوری طور پر کام کر جاتا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا لطیفو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا لطیفو درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد پڑے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی پہلا پاورفل وظیفہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، اس عمل میں درود شریف پڑھتے ہی یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پہلے پڑھیے گا۔ بڑی توجہ سے، دھیان سے، غور سے، توجہ سے عمل کو سمجھیے گا، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں نہ دیکھیے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اگر تھک چکے ہو وظائف پڑھ پڑھ کے، اعمال کر کر کے، لیکن گھر سے، زندگی سے غربت غریبی نہ مٹ سکی، مشکلات پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو ایک بار زندگی میں اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ تو پہلا وظیفہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھتے ہوئے پہلی انگلی پر 3 بار، دوسری انگلی پر سیدھے ہاتھ کی 3 بار، اور تیسری انگلی پر 3 بار، صرف 9 بار آپ نے پڑھنا ہے، ہر انگلی پر 3 بار۔ شروع کی 3 انگلیاں ہیں جو آپ کو پکچر میں دکھ رہی ہیں سامنے، ان تینوں انگلیوں پر آپ نے 3 مرتبہ ہر انگلی پر پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور 9 بار جیسے ہی آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ اپنی 3 انگلیوں پر پڑھ لیا، اب آگے کیا پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ خدا را سنتے سمجھتے جائیے گا۔ بڑی ہی کام کی ویڈیو ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ اب آپ نے اس عمل میں میرے بھائیوں میری بہنوں جو 2 نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں 9 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیا، تو فوری طور پر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، رب کو راضی کرنے والا، رب سے دوستی کرنے والا، یہ راز کوئی نہیں بتائے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل تو بہت سے پڑے ہوں گے، لیکن ایسا عمل شاید نہ پڑا ہو۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ عمل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اسی طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں پڑھتے جانا ہے۔ تعداد سن لیجئے گا، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمانو کو ملا کر جب پڑھا جاتا ہے تو فوری طور پر غیب سے دولت کا، رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا رحمانو اللہ پاک کے پسند کا وظیفہ ہے، یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تمام صفات کا جامع نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ وہ ذات جو تمام خوبیوں کا مالک، تمام عیبوں سے پاک اور عبادت کے لائق۔ اللہ وہ نام ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت رحمت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ذات جس کی رحمت تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔ رحمان کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں شامل ہے، اور یہ مومن و کافر سب کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کے الفاظ میں یہ صفت آتی ہے۔ یا اللہ، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بہترین نام ہے۔ یا رحمان، سورۃ الطٰہٰ، رحمان عرش پر بلند ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے اور ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے تمام ناموں کے ذریعے اسے پکارو اور اس کی رحمت طلب کرو۔ ان دونوں ناموں کا ذکر مشکلات کو ہمیشہ سے آسان کرتا ہے اور بندے کو سکون فراہم کرتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان کا ذکر رزق کی تنگی کو ہمیشہ سے دور کرتا ہے۔ ان اسما کے ذریعے دل کو
پاکیزگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس مشکل کشا عمل میں جیسے ہی یا لطیفو کا وظیفہ 9 بار پڑھ لیں تو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو کرتے ہوئے ان دونوں وظائف کو پڑھیے گا، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ عمل کو چھوڑ کر ویڈیو کو نہ جائیے گا، عمل ابھی آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اصل راز اصل چیزیں ابھی باقی ہیں۔ اس عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آدھی پونی منٹ میں پڑھ لیں گے۔ یہ عمل آپ کو دنیا جہاں سے عزت دلوائے گا، یہ عمل آپ کے قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ جو لوگ آج آپ کو کہتے ہیں نا کہ تیری قسمت خراب ہے، تو غریب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، وہ بندہ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو عزت دے گا، جس پر پھونک کر دم کر دیں گے۔ یقین مانیں، جس کے لیے عمل پڑھیں گے، جیسا نیت کریں گے وہ بندہ ویسا آپ کے ساتھ ہوگا۔ دشمن ہوگا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کو جواب نہیں دیتا، اس عمل پڑھ کے دم کر دیں، آپ کا غلام بن جائے گا۔ آپ کے سامنے زبان چلاتا ہے، کوئی بہو ہے میری بہن، اس کی ساس اگر اسے ذلیل و رسوا کرتی ہے، اس عمل کو پڑھ لے، ساس کی زبان بھی بند ہو جائے گی اگر نیت کر کے پڑھیں گے، اور ساس کے لیے اگر یہ پڑھیں گے کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ بن جائے تو جگہ بن جائے گی۔ ساسیں چاہیں تو نافرمان بیٹوں کے لیے میری مائیں چاہیں تو پڑھ لیں، شوہر کے لیے پڑھ لیں، بہوؤں کے لیے پڑھ لیں، 1 بہو ہو، 2 بہو ہو، 3 بہو ہوں، 4 بہو ہوں، سب کے لیے پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ کی تقدیروں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اب آپ نے یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان کو جیسے ہی یا اللہ یا رحمانو جو سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، جیسے ہی 11 مرتبہ ملا کر پڑھ لیا تو فوراً سے اب آپ نے جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ دشمن سے دشمن انسان کو یا تو تباہ کر دیتا ہے یا تو آپ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، یہ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اب جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اب آپ نے جیسے ہی یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ ملا کر پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر یا ودودو کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ودودو کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن جس ترتیب سے جس طریقے سے آج میں یہ وظیفہ آپ کو بتلاؤں گا، یہ وظیفہ شاید کسی نے اس طریقے سے نہ پڑھا ہو۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ سینے میں دبائے بیٹھے ہیں، نہ جانے کب مر جانا ہے۔ کسی کو بتا دیں سچا عمل، سچا وظیفہ سچے طریقے سے، تو اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ 2 وظائف اس عمل کے پڑھ لیے، دیکھیں یا ودودو بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، ود سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے محبت کرنا اور محبت رکھنا۔ ودود کے 2 اہم پہلو ہیں۔ محبت کرنے والا، اللہ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ محبت پیدا کرنے والا، اللہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اور نفرت کو ختم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ودود کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ احد میں آیا ہے، اِنَّ رب الرحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحیم، رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورۃ البروج میں بھی آیا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہی بے حد محبت کرتا ہے اور ان کے دلوں میں ان کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ یا ودود ہمیشہ سے محبت پیدا کرنا، یا ودود کے ذکر سے دلوں میں محبت، الفت پیدا ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی رشتے میں درار آ جائے تو عمل دشمنی، حسد، بغض ختم کرنے کے لیے نام نہایت مؤثر ہے۔ یہ ذکر دل کو سکون اور راحت فراہم کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس نام کا ورد بہت فائدہ مند ہے۔ ازدواجی زندگی، خاندان یا دوستوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے بڑا مفید وظیفہ ہے۔ لیکن آج آپ نے کس طریقے سے اس کامل وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، بالکل آخر میں تمام میری بہنیں، تمام میرے بھائی، دوست، احباب سمجھیے گا، اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو، پھر دوسری انگلی پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو،
پھر تیسری انگلی پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا ودودو کا اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں اپنے سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیوں پر انگوٹھے سمیت پڑھ لینا ہے۔ ہر انگلی پر کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھیں۔ 15 بار آپ نے یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی تمام انگلیوں پر انگوٹھوں سمیت پڑھ کے پہلے تو آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے فوری طور پر آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اگر کسی کو، جیسا کہ میں نے بتایا، کوئی دشمن ہے اس پر دم کر دیں، کسی کی زبان بند کرنی ہو اس پہ دم کر دیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو اس پہ دم کر دیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا ہو اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، چاہے حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے پڑھے یا کوئی کسی کے لیے کسی وجہ کے لیے پڑھ لے، طریقہ ایک ہے، بس آپ نے مقصد، دونوں مقصدوں میں ایک میں دعا کرنی اور ایک میں دم کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے عمل کی اجازت کے لیے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کامنٹس میں الحمدللہ لکھ کر جائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔